السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنہرے لوگ میں آج کی شخصیت کے ساتھ جو ہمارے پاکستان کی بڑی نامور اور معتبر شخصیت ہیں۔ آپ کو ادب اور شاعری، ادب اور محقق اور دانشور کی حیثیت سے آپ کو حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے پاکستان کی نامور شاعر، ادیب، نقاد، دانشور ہیں اور آپ استاد بھی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جائے پیدائش کراچی سے ہے؟ جی، کراچی۔ تو کراچی کی پیدائش میں ہونے کے بعد آپ کی تعلیم اور جو بچپن کیسا گزرا، کہاں گزرا؟ کراچی سے میں جب 7 برس کی تھی تو ڈھاکہ چلے گئی تھی۔ اسکولنگ یہاں شروع ہو گئی تھی، پھر جب ڈھاکہ گئی تو وہاں تیسری جماعت میں میرا داخلہ ہوا۔ تو تیسری جماعت سے لے کے میٹرک وہیں پر پاس کیا، انٹر بھی وہیں سے کیا، وہیں کالج سے، ایڈن گرلز کالج تھا بخشی بازار مشہور۔ اور فرسٹ ایئر اردو آنرس کی طالبہ تھی جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں اس وقت سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا۔ اس کی وجہ سے وہاں پہ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سن 1973 میں پھر دوبارہ کراچی آئی، تو یہاں آ کے کراچی سے میں نے پرائیویٹ بی اے کا امتحان 2 سال کا پاس کیا اور جامعہ کراچی سے صحافت میں ایم اے کیا اور پھر بعد میں وہی سے جامعہ کراچی سے صحافت میں ہی پی ایچ ڈی، ماس کمیونیکیشن میں پی ایچ ڈی کیا۔ تو ڈاکٹر فاطمہ حسن بہن بھائیوں میں 8 بہن بھائیوں کی سب سے بڑی بہن رہی جی ہیں آپ، اور آپ کا چھوٹے بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا رہا؟ کچھ یادیں ہیں آپ؟ ظاہر ہے میں بڑی ہونے کی وجہ سے ایک مدر فگر ہی رہی ماں کی طرح، اور پھر میری امی کا بھی ذرا جلد ہی انتقال ہو گیا، تو میں ہی ابھی بھی میں ماں ہی کی طرح ہوں۔ تو سب سے بڑی بہن جو ہوتی ہے اس کا مرتبہ تو ماں ہی کا ہوتا ہے۔ تو اور ویسے بھی جب ہم وہاں سے اکھڑ کے یہاں آئے تو والدین کے ساتھ مجھے بھی بھائی بہنوں کے مستقبل پر تو پوری توجہ دینی پڑی۔ بہت خوب۔ آپ کی جو آپ کی شخصیت میں شاعری کی رغبت کیسے اور کب ہوئی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ بچپن سے۔ بچپن میں جب لکھ نہیں سکتی تھی تو تصویریں بناتی تھی، اور تصویریں بھی مسلسل ہوتی تھی کہ ایک تصویری کہانی بنتی تھی، اور جو بھی کچھ مل جائے، در و دیوار، کوئی کتاب، کاپی، اس پر میری تصویریں بنی ہوتی تھی۔ تو والدین کچھ لکھتی رہی ہیں؟ جی، تو والدین نے مجھ سے اپنے گھر کی چیزوں کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے مجھے کالا سلیٹ اور رنگین چاک دے دیا تھا۔ اس زمانے میں تو سلیٹ ہوتی تھی۔ ہاں، تو وہ میرے بچپن کی سب سے پرانی یاد جو ہے وہ کالا سلیٹ اور رنگین چاک ہے، اور رنگ ہمیشہ میری زندگی میں داخل رہے۔ تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ والدین نے میرے ہاتھ میں کتاب اور قلم دے دی، تو جب سے وہ قلم میں گفتگو بھی کرتی ہوں تو عموماً قلم میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور شاید ہی کوئی تصویر آپ کو ایسے ملے جس میں ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی، اور ہمیشہ لائبریریوں میں موجود ہونا میرا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا کتابوں سے کیسا گہرا تعلق ہے۔ آپ جب میچور ہو گئیں تو سب سے پہلے کب شعر کا آپ نے کچھ یاد ہے ہماری ناظرین کو بتائیں گے؟ دیکھیں، شعر تو کہنے کا سلسلہ بہت اسکول کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ مثلاً جب کلاس میں ہمیں میر کی غزلیں یا غالب کی شاعری ہم پڑھتے تھے تو اسی وقت پی ایچ ڈی وہ اس کی پیروڈی کر دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے دادا خود عالم تھے، اور وہ ان کا مدرسہ تھا ہندوستان میں، جب وہ ہجرت کر کے وہاں سے ہمارے ہاں آئے تو وہ مولوی صاحب کہلاتے تھے۔ وہ سب بچوں کو فارسی، عربی اور جو اس دور کے دستور کے مطابق تعلیم ہے وہ دی جاتی تھی۔ تو میرے ساتھ بھی یہ ان کا رویہ تھا۔ تو جب حضرت علی کی پیدائش کی تاریخ ہوتی تھی تو کہتے تھے یہ میں ربائی لکھ رہا ہوں، تم بھی لکھو، اور یہ مصرع طرح ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور پھر وہ مجھے شعر و ادب پہ بات کرتے مجھ سے کریمہ یاد کروائی سعدی کی۔
تو اس طرح اور پھر گھر میں مجلسیں اور میلاد اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ نوجوانی کے زمانے میں آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی. ہاں ایک بنتا رہا ایک شاعرہ کی نشو و نما کے لیے ماحول بنتا رہا. اور یہ ماحول آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے. ظاہر ہے کہ اسی سے سیکھتا ہے. یہ کوئی ایک دم تو شاعر نہیں بن جاتا, کہیں تربیت ہوتی ہے. پھر آپ زیادہ تر کس اصناف میں شاعری کر رہی ہیں؟ نظم ہے اور نثر ہے, نظم اور نثر یا غزل ہے, یا آزاد شاعری ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہر خیال اپنی حیت خود لے کے آتا ہے, اپنا اظہار کا سلیقہ خود اس میں بالکل کس طرح وہ ڈھلے گا وہ غیر شعوری طور پہ آتا ہے, وہ اپنا لباس خود لے کے آتا ہے. تو شاعری میں بھی میں نے نظم, آزاد نظم, پابند نظم, غزل, نثری نظم, سب میں ہی ہائیکو, سب ہر صنف میں, صنف ادب میں کے ساتھ ساتھ ہر حیت میں جی بالکل لکھا ہے. جی بالکل. اور اسی طرح نثر میں بھی کہانی بھی لکھی, تنقید بھی لکھی, اور پی ایچ ڈی کا مقالے بھی لکھے. تو یہ جو کچھ مجھے کہنا ہے, جو مجھے اظہار کرنا ہے, وہ میں کرتی رہتی ہوں. پیرائے اظہار کیا ہوگا وہ خود لے کر, خیال اپنا پیرایہ خود لے کے آتا ہے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن. ڈاکٹر صاحب آپ کے 4 مجموعے آ چکے ہیں, جس میں بہتے ہوئے پھول, دستک, در کا فاصلہ, یادیں بھی اب خواب ہوئیں, اور فاصلوں سے ماورا. تو یہ 4 مجموعے کس طرح رہے, عوام میں کتنی پذیرائی ملی, اس بارے میں کچھ بتائیں گی آپ؟ صورت حال یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس 4 مجموعے نہیں ہیں, اور کئی ایڈیشن ان کے شائع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ 3 مجموعے پہ مشتمل ایک کتاب آئی, یاد کی بارشیں. اب وہ بھی نہیں ہے, تو میں نے حال ہی میں رنگ ادب والوں نے 4 مجموعے ایک ساتھ شائع کر دیے ہیں. انکہی بات کا دکھ, جو 2023 میں یہ شائع ہوا ہے. اس کی رونمائی ہو چکی ہے؟ جی ہو چکی ہے وہاں یہ ادب فیسٹیول میں. اس کو بھی کافی پذیرائی ملی عوام میں. ظاہر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاعر کی پہچان تو ہے نا. ظاہر ہے آپ کا کام ہے بڑا طویل. جب ہی شائع ہو رہی ہے, اور یہ نہیں کہ میں شائع کر رہی ہوں, پبلشر شائع کریں. ایک کتاب کئی پبلشرز نے شائع کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اردو شاعری کس قدر مقبول ہے اس حوالے سے, کیونکہ آپ نے بڑے بیرونی ممالک کے بھی ادبی سیمینارز ہیں اور کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں, تو کتنی مقبول ہے دنیا میں اردو شاعری؟ اردو شاعری کی مقبولیت کا کیا کہوں, ہر جگہ مقبول ہے. ابھی میں نے ارادہ کیا ہے امریکہ جانے کا, اور یورپ تو میں ہر سال جاتی ہوں, مگر ایسا کوئی دن ہوتا ہے کہ گھر میں رہوں اور کسی کے دعوت نہ ہو, کہیں سے آئے شعر سننے کی, شعر سنانے کی, ادیب و شاعر ملنے نہ آ رہے ہوں. تو یہ مقبولیت تو شاعری کی وجہ سے ہے نا. شاعری پورا ادبی اردو ادب بہت مقبول ہے, اور آج سے نہیں. آپ دیکھیے کہ ایک پرانی 10,000 سالہ تاریخ کیا بات ایک ہے, تو اس کو آپ کیسے زبان کی امیر خسرو سے لے کے آج تک, ولی دکنی سے لے کے آج تک کتنی شاعری ہر خطے میں بر صغیر کے ہو رہی ہے اور پسند کی جا رہی ہے, مشاعرے ہو رہے ہیں, گائی جا رہی ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحبہ, ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ہم اثر شعراء میں بہت سارے ایسے شعراء ہیں جو بڑے نامور ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو آ رہے ہیں, اپنے نام ابھی مزید پیدا کریں گے, اپنا مقام بنائیں گے. تو آپ کے ہم اثر شعراء کے نام ہم جاننا چاہیں گے کہ ناظرین کو بتائیں. ہاں, ہمارا دور تو بڑا خوش قسمت دور تھا کہ ایک ہی وقت میں بہت سے اچھے شاعر. جب میں جامعہ کراچی میں تھی, میں صرف میں جامعہ کراچی سے باہر کیا نکلوں, باہر بھی ہے, اگر میں سارے نام گنوانا شروع کروں اور کوئی نام رہ جائے تو وہ بھی
یہ نہیں ہے کہ میں دانستہ اس کو نہیں لے رہی ہوں، لیکن بہت ہیں شعراء جو میرے ہم عصر اور اس عہد کے نامور شعراء ہیں، لیکن یہ میں کہوں گی کہ جب میں کراچی یونیورسٹی میں آئی اور یہاں کی ادبی اس میں فضا میں نے قدم رکھا تو مجھے بہت اچھے ہم عصر اور سینئرز دونوں ملے. آپ کو پتہ ہے کہ قمر جمیل صاحب اور ضمیر علی بدایونی صاحب یہ وہ لوگ تھے جو ہماری تربیت بھی کرتے تھے. رئیس فاروق صاحب ریڈیو پاکستان میں ہی آپ دیکھیے کہ رئیس فاروق صاحب، رضی اختر شوق اور عزیز حامد مدنی اور سلیم احمد، اور کون نہیں ہوتا تھا، کیسی شخصیتیں ہوتی تھیں. پھر ہمارے مجھے ذرا سی سینئر پروین شاکر تھیں، میرے ساتھ شاہدہ حسن تھی، مجھ سے ذرا سی جونیئر تنویر انجم تھی وہاں پہ. یہ شاعرات کی میں بات کر رہی ہوں. عذرا عباس تھیں. تقریباً آپ کے ہم عصر شعراء میں سارے ابھی تک، اور یہ نہیں کہ ایک بلبلے کی طرح آئے اور جنہوں نے نمایاں مقام بنایا اور کر رہے ہیں ابھی تک کام. اور اسی طرح مرد شعراء بھی ثروت حسین، انور سن رائے، افضال سید، آپ ایوب خاور، یہ سب کراچی، اقبال فریدی، یہ سارے لوگ کراچی یونیورسٹی. پھر صغیر ملال، جمال احسانی، یہ ہمارے ہم عصر تھے، صابر ظفر. تو یہ کراچی کی میں بتا رہی ہوں، اور جو کراچی سے باہر ہیں وہ الگ ہیں، وہ لوگ بھی ہم سے جڑے ہوئے تھے. مثلا نصیر انجم بھٹی، شائستہ حبیب، سعادت سعید، فہیم جوزی، یہ لوگ نثری نظمیں لکھنے کی وجہ سے طویل فہرست بتا دی ماشاءاللہ. جی ہاں، یہ صرف شعراء کی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ چند آپ کے جو مقبول شعر ہیں تو ناظرین سن کے محظوظ ہوں گے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ غزل سناؤں. غزل بھی ایک دو ہو جائے، ایک دو شعر ہو جائے، چیدہ چیدہ اشارہ، تاکہ 5-8-10 منٹ میں ہو. جی، تو جو ابتدا میں جو شعر بہت مقبول ہوا وہ ہوا چلے گی تو خوشبو میری بھی پھیلے گی، میں چھوڑ آئی ہوں پیڑوں پہ اپنے ہاتھ کے رنگ. کیا کہنے. اور اسی میں تھا کہ بس ایک بار انہیں کھیلنے کا موقع دو، خود ان کی چال بتا دے گی سارے مات کے رنگ. بہت خوب، بہت خوب. اور نہیں سمجھی تھی جو سمجھا رہی ہوں، اب الجھی ہوں تو کھلتی جا رہی ہوں. کیا کہنے. بہت اچھا، خوبصورت. بہت گہری ہے اس کی خاموشی بھی، میں اپنے قد کو چھوٹا پا رہی ہوں. کیا کہنے. امڈ آیا ہے شور اوروں کے گھر سے، دریچے کھول کے پچھتا رہی ہوں. دریچے کھول کے پچھتا رہی ہوں. یہ دستک سے در کے فاصلہ میں تھی. بہت خوب. اس کے علاوہ اس میں جب یہ آئی یادیں بھی اب خواب ہوئیں تو اس میں بہت سی غزلیں پسند کی گئیں. بہت کبھی راستے میں ٹھہر گئے، کبھی منزلوں سے گزر گئے، کبھی خواہش در و بام میں جو گئے تو اوروں کے گھر گئے. نہ تھی آرزو کسی دوست کی، نہ کسی رفیق کی جستجو، کبھی اجنبی سے بھی مل لیے، کبھی دوستی سے مکر گئے. کیا کہنے. تھی ہوائیں تیز تو صحن سے جو اٹھا سکی وہ اٹھا لیا، مگر ایسے پیڑوں کا کیا کروں جو بکھر گئے، جو اجڑ گئے، جو بکھر گئے. تھی ہوائیں تیز تو صحن سے جو اٹھا سکی وہ اٹھا لیا، مگر ایسے پیڑوں کا کیا کروں جو اجڑ گئے، جو بکھر گئے. پھر میر کی زمین میں وہ غزل تھی کہ اور کیا شکل بے مکانی کی، جب سفر ہی میں زندگانی کی، غیر سے میرا حال پوچھا ہے، کیا خبر کس پہ مہربانی کی، لفظ ہوٹو تلک نہیں آئے، دل کی آنکھوں نے ترجمانی کی، آپ سے شکوے جفا کرنا بھول تھی یہ بھی نوجوانی کی، جس کو لکھ کے مٹا دیا میں نے، ابتدا تھی وہی کہانی کی. اور یہ ہے کہ کچھ تو وہ شام خوبصورت تھی اور کچھ اس نے بھی سہانی کی، اس زمین سخن پہ رہتی ہوں میر نے جس پہ حکمرانی کی. کیا کہنے. اس کے علاوہ وہ جو غزل بہت زیادہ مشاعروں میں داد لیتی ہے، جی وہ ضرور سنائیے ناظرین کو. کیا کہوں اسے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں،
وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. کیا کہنے. ہم نے دیکھا ہے فقط خواب کھلی آنکھوں سے, خواب تھی وصل کی وہ رات سمجھتا ہی نہیں, اور رات پروائی نے اس کو بھی جگایا ہوگا, رات کیوں کٹ نہ سکی رات سمجھتا ہی نہیں. بس اسے 3 اشعار سنائے ہیں میں نے, اور ایک جس سے میری کتاب دستک سے در کا فاصلہ کا ٹائٹل ہے, وہ شعر بھی کہ دستک سے در کا فاصلہ ہے اعتماد کا, پر لوٹ جانے کو یہی تاخیر ہے بہت. اور ایک اور شعر جو لوگ پسند کرتے ہیں, خوش رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے گھر میں, اب اس سے زیادہ میری تقدیر میں کیا ہے, کیا ڈھونڈتے ہو آنکھ کی تحریر میں کیا ہے, ایک خواب ہے بس خواب کی تعبیر میں کیا ہے, کیا ڈھونڈتے ہو آنکھ کی تحریر میں کیا ہے, ایک خواب ہے بس خواب کی تعبیر میں کیا ہے, ایک بزم خیالی کو سجایا ہے ہنر سے, یادوں کے خد و خال ہیں تصویر میں کیا ہے, اور خوش رہتی ہوں مچھلی کی طرح شیشے کے گھر میں, اب اس سے زیادہ میری تقدیر میں کیا ہے. بہت خوب, بہت خوب. کچھ اشعار. ڈاکٹر صاحبہ, آپ یہاں آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں جوش ملی آبادی کی لائبریری کے چیئر پرسن ہیں, اور یہاں کو چیف آرگنائزر ہے, اور آپ دیکھ رہی ہیں, تو آپ کے آنے کے بعد ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے کیا بہتری آئی ہے, کیا امپرومنٹ ہے, اور کیسا چل رہا ہے سلسلہ, لوگ کتنا استفادہ حاصل کر رہے ہیں. یہ استفادہ تو کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیے بچے سارا دن صبح سے 8 بجے رات تک, بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر اور کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد لائبریری ہے, اور اس کا سارا کریڈٹ احمد شاہ کو جاتا ہے, صدر آرٹس کونسل کو. وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہاں پہ کوئی باقاعدہ اچھی لائبریری موجود نہیں تھی. جب میں آئی تو مجھے کچھ چند 100 کتابیں ضرور ملی, مگر اس طرح کی لائبریری موجود نہیں تھی. اور آپ کو پتہ ہے میں انجمن ترقی اردو پاکستان میں لائبریری, آرکائیو وغیرہ سب بنا کر, اور وہ پوری بلڈنگ ہی اردو باغ کی بنوا کر اس کو اسٹیبلش کر کے, اب میں نے سوچا تھا کہ اب صرف میں لکھوں گی بیٹھ کے. یہ کیا کمپیوٹرائز ہو گئی ساری؟ ابھی بات تو مجھے مکمل کر لینے دیجیے. تو احمد شاہ نے مجھے کہا کہ میں یہ لائبریری بنانا چاہتا ہوں, آپ آ جائیے. اسی اثنا میں یوسفی صاحب کا انتقال ہوا تھا, ان کی کافی کتابیں جو ان کا ذاتی بہت قیمتی کلیکشن تھا وہ موجود تھا, تو میں وہ سب لے آئی یہاں پر. اور اس کے علاوہ آصف فروخی کی کتابیں, ان کی پروفیسر ممتاز حسین اور بہت سے لوگوں کی کتابیں یہاں پر آئی. آرٹ کا بہت بڑا کلیکشن, بڑے بڑے ادیب, نقاد, شاعر, جو جن کا ذاتی کلیکشن تھا. تو جو ہمارے ہاں کتابیں ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو نایاب ہیں, جو لوگوں کے اپنی لائبریری سے, پڑھنے والوں کی لائبریری سے آئی ہیں. اور خاص طور سے آرٹ پر بہت بڑا ایک, یہ بھی ہمیشہ کا انیشیٹو ہے کہ ایک جگہ پر بہت سا بڑا آرٹ کا, انٹرنیشنل آرٹ کا کلیکشن تھا, وہ سب ہم نے خرید لیا یہاں پر. تو اس طرح یہ ایک بہت منفرد لائبریری ہے. بہت خوب, بہت خوب. اب رہی اس کی ڈیجیٹائزیشن کی, تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس لیے کہ بہت ڈیجیٹائز کتابیں اور لائبریری اویلیبل ہیں اس وقت. ہمارے پاس یہاں کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان کو جس کتاب کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ہم کاپی بنا کے دے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاطمہ حسن موجود ہیں, ان سے آپ تفصیلی گفتگو ہماری جاری ہے, اور آپ ہمارے چینل سنہرے لوگ کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا, تاکہ ویورز ہمیں ہمارے انٹرویوز, ہمارے پروگرام دیکھ سکیں اور ہمیں مشورہ دے سکیں. ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ جانتی ہیں کہ آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں گزشتہ سال, بلکہ اسی سال 16ویں عالمی اردو کانفرنس ہوئی, اور پھر تھیٹر فیسٹیول ہو رہے ہیں, میوزک پہ کام ہو رہا ہے, اور کلاسز ہو رہی ہیں بچوں کی, آرٹ کلاسز ہو رہی ہیں, آرٹ کا ایک انسٹیٹیوٹ قائم ہے, اور بہت سارے فنون لطیفہ کے لیے کام ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ صدر محمد احمد شاہ کو جاتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی, اور کیا فرق آیا ہے پہلے آرٹ کونسل اور آج کے آرٹ کونسل میں؟
دیکھیے میں پہلے بھی آرٹس کونسل میں تھی اور اس کی گورننگ باڈی میں تھی جب یاور بھائی تھے. پھر میں نے 1999 میں ریزائن کیا تھا کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہی تھی. تو میں نے 2000 پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن کروایا. اس کے بعد میں گورننگ باڈی میں آنے سے تو میں نے منع کر دیا تھا, لیکن احمد شاہ کو میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ احمد شاہ نے کو کام کرنا آتا تھا اور نہیں ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے اور اسی سے اس انسان کی شناخت بنتی ہے. بالکل. تو احمد شاہ کی جو اصل شناخت ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے آرٹس کونسل کو واقعی آرٹ کونسل بنا دیا. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ جو کانفرنس ہے, تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا جو پہلا یہ کانفرنس کرنے کا جو پہلا اجلاس تھا ناشتے کے اوپر میرے گھر میں ہوا تھا ماشاءاللہ, اور 16 برس پہلے. اور اس میں یہ طے ہوا تھا اور میں نے احمد شاہ سے کہا تھا کہ ہم باہر جاتے ہیں بڑی بڑی کانفرنسز میں, انڈیا جاتے ہیں, ہمیں بہت سکی ہوتی ہے کہ ہمارے شہر میں ایسی کوئی کانفرنس نہیں ہوتی. تو احمد شاہ نے وہ کام کر دکھایا کہ اب کراچی پہچانا جاتا ہے کانفرنس کی وجہ سے, اور آرٹس کونسل آف کراچی جا کے باہر بھی احمد شاہ کر رہے ہیں کانفرنسز. اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارے شہر کو اولیت حاصل ہو گئی ہے ادبی پروگرام کے حوالے سے. میں یہ نہیں کہتی, میں مقابلے کی بات نہیں کر رہی ہوں, کام کی بات کر رہی ہوں. کام کے لحاظ سے جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے, جب کام, میں پبلک ریلیشنز کے آدمی ہوں, میں کہتی ہوں پبلسٹی مت کرو, اپنی ساکھ بناؤ, پہلے کام کر کے دکھاؤ پھر اس پہ پبلسٹی کرو. تو یہ جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو کام ہے, 4 انسٹیٹیوٹ ہیں یہاں پر جو کام تھیٹر کا ہے, میوزک کا ہے, آرکیٹیکچر آرٹس کا ہے, آرٹ اور آرکیٹیکچر کا ہے, اور ایک اور بھی ہے. تو 4 کام کر رہے ہیں. اور یہ احمد شاہ کے ماشاءاللہ عزائم بلند ہے, وہ پوری آرٹ یونیورسٹی قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اور خدا کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے. اور یہ جو اتنے سارے فیسٹیول, تھیٹر فیسٹیول ہو رہے, کہاں ایک تھیٹر مشکل ہوتا تھا, کہاں اتنے فیسٹیول ہو رہے. پھر ابھی سکھر میں کر کے آئے ہیں, اور دیگر شہروں میں بھی ہو رہے ہیں, اور ساری سندھ کی بھی جو دور دراز آرٹس کونسل تھی ان کو بھی انہوں نے زندہ کیا ہے. تو احمد شاہ تو ایک ایسی متحرک شخصیت ہے. جی بالکل, کہ کوئی شک نہیں. ہاں, تو میں تو ایک بڑی بہن کی حیثیت سے بھی ان کو فخر سے دیکھتی ہوں, کیونکہ ہم نے احمد شاہ کو اس وقت سے جانتی ہوں جب وہ مشاعروں میں بیٹھ کے ہوٹنگ کرتے تھے, اور اب اتنے سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے اور مزید ترقی عطا کرے. ہمارا فخر ہے, وہ ہمارے ملک کا فخر ہے. اور ادب اور آرٹ کو تو ویسے بھی ہم خانوں میں نہیں بانٹتے, لیکن یہ کراچی ایک نمایاں شہر ہے, اس میں ایسے انسٹیٹیوٹ کا ہونا چاہیے تھا, اس انسٹیٹیوشن کا, اور وہ ہے. جی جی. ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بیٹی پر بھی ایک نظم کہی ہے. جی, بیٹی پہ کئی نظم کہی ہے. میری معلومات کے مطابق. جی ہاں. تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ. فاطمہ حسن صاحبہ, یہ بتائیے کہ نسائی ادب پر آپ کا بہت کام ہے, اس حوالے سے ناظرین کو بتائیں گی آپ کے کیا کیا ہے اور کیا. جی ہاں, بات یہ ہے کہ مجھ میں میرے ایک فطری رجحان خواتین کی تحریروں کی طرف اور خواتین کی کام کی طرف ہے رہا ہے. اور جب فیمنزم کوئی جانتا بھی نہیں تھا, تو جب 75 میں سن 1975 میں پہلی مرتبہ خواتین کا عالمی سال منایا گیا, عالمی دن منایا گیا اور ڈکلیئر کیا گیا 8 مارچ کو, تو یہاں پہ بھی تقریبات ہوئیں. تو جب میں نے نظم لکھی تھی خواتین کے عالمی سال میں ماں سے کہتی ہوں یہ پیڑ میں نے بڑے شوق سے لگائے تھے, اب آسیب بن کر میرے بچپن کا خوف دہراتے ہیں. کیا کہنے. وہ ہنستی ہے اور کہتی ہے میری گود تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے. پھر میں آنکھوں کا ہراس چھپانے کے لیے اخبار سامنے کر لیتی ہوں, اور اس کی ڈھونڈتی نگاہیں ویتنام کی تصویروں میں الجھ جاتی ہے. کیا کہنے.
وہ دھیرے سے کہتی ہیں جنگ سے اغوا تک کی خبروں میں کیا تم نے کوئی امن کا اشتہار بھی ڈھونڈا؟ میں تمہیں تمہارے باپ کے خلاف بولتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ میں اب تمہاری پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن 1975 میں ماں کی ایک خواہش کہ بیٹی کی پناہ میں آنا چاہتی ہے۔ بہت پہلے آپ نے دیکھا کہ پھر بعد میں مائیں بیٹیوں کی پناہ میں آئی، جس کی ایک بڑی مثال تو بے نظیر بھٹو ہے، کیا بات، جو اس نے پورے خاندان کے لیے وہ پناہ کا بہت اچھی مثال، پورے ملک کے لیے پناہ بنی۔ وہ اس وقت جب کہ ہمارا پورا ملک ایک بہت بڑے اس میں ٹرموائل میں تھا، اس وقت وہ پناہ بنی۔ بالکل درست۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ تاریخ ادب اردو تو کیا پوری دنیا کی تاریخ میں ہی عورت کا وجود نہیں ہے، جو میرا خیال ہے کہ تمدن کو پروان چڑھانے میں عورت کا جتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کو سامنے لایا جانا چاہیے تھا، اور ادب کی تاریخ میں بھی نہیں تھا۔ تو ایک شاعرہ زیخ شین زاہدہ خاتون شروانی 1894 عیسوی سے 1924 عیسوی تھی، اور جن کا عہد وہ ہے جب حالی شبلی، اقبال اور جوش کی ہم عمر تھیں، اور نثر کے بھی سارے فرسٹ ورلڈ وار سب پہ وہ لکھ رہی تھی، اور جتنے اخبارات نکل رہے تھے کامریڈ، الہلال، سب کی وہ سرپرستی بھی کر رہی تھیں۔ ان کی ایک طویل نظم آئینہ حرم جو پہلی فیمنسٹ نظم ہے، اقبال کے شکوے کے طرز پہ انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ یہ جو بر صغیر کے مرد اپنی خواتین کو جاہل رکھ رہے ہیں، اپنی نسلوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے منظوم کیا تھا، اور آئینہ حرم کے نام سے وہ مولوی ممتاز علی نے ان کو لاہور سے شائع کیا تھا، مگر ان کا نام بھی تاریخ ادب اردو میں نہیں تھا۔ تو میں نے ان پر پی ایچ ڈی کی، علی گڑھ جا کے ان کے سامان لے کے سارے انفارمیشن فرسٹ سورس سے میں لے کے آئی۔ اور پھر میں نے ایک اور کتاب میری ابھی 2 برس پہلے آئی ہے، اردو شاعرات اور نسائی شعور، خواتین کے شعور کو، شعور ہی انسان ہے، کیونکہ اگر شعور نکال دیا جائے تو جانور اور انسان میں کچھ نہیں ہے، تو خواتین کے شعور کو کب تسلیم کیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شعور کا اظہار کیسے کیا ہے، کیونکہ شعور کو دیکھنا ہے، تغیر پذیر ہے، ارتقاء پذیر ہے، تو کہاں تو یہ اردو شاعرات اور نسائی شعور میں میں نے 124 کتابوں کے حوالے سے تمام ان شاعرات کے تقریباً جن کے پاس مجھے نسائی شعور کا کوئی بھی جہت نظر آئی ہے، وہ میں نے اس میں تحریر کی ہے، تحقیق کر کے، اور یہ کتاب حال میں ہی آئی ہے۔ اور باقی شاعری میں تو آپ کو ایک نظم سنائی ہے، پھر مسلسل لکھتی رہی، جو سار کیئر فار گرل چائلڈ میں جو نظم یونیسیف کے پوسٹر پہ چھپی تھی اور ہوا کی بیٹی کا تھیم سانگ تھی، وہ بھی میں نے ہی لکھی تھی۔ پھر وہ میری مشہور غزل جو فیمنزم کا منشور کہتے ہیں لوگ، آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں، ملبوس بدن دیکھیں رنگین قبا میں، اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں، پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں۔ تو یہ غزل تو بار بار سنی ہے لوگوں نے، میں پوری نہیں سناؤں گی، یہ 3 اشعار میں نے سنا دیے۔ اور یہ سارا کام ہے، جو پھر کہانیاں ہیں میری، کہانیاں گم ہو جاتی ہیں، یہ بھی نسائی شعور کے حوالے ہی سے، اس کا دباچہ ضمیر علی بدایونی نے لکھا تھا، اور انہیں پہلی مرتبہ اردو میں اس لفظ کو انہوں نے ایگزامپل کے ساتھ اس کی کہانیوں کو نسائی شعور کے مثال کے طور پہ پیش کیا انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بیٹی پر بھی نظم کہی ہے، تو اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، وہ نظم کچھ یوں ہے کہ میری بیٹی چلنا سیکھ گئی، سنگے مل پہ ہنسوں کی پہچان سے آگے، آتے جاتے رستوں کے ہر نام سے آگے، پڑھنا سیکھ گئی، جلتی بجھتی روشنیوں اور رنگوں کی ترتیب، سفر کی سمتوں اور گاڑی کے پہیوں میں الجھی راہوں پر آگے بڑھنا سیکھ گئی،
میری بیٹی دنیا کے نقشے میں اپنی مرضی کے رنگوں کو بھرنا سیکھ گئی، میری بیٹی انگلی چھوڑ کے چلنا سیکھ گئی۔ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، آپ پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی عالمی مشاعروں میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کن کن ممالک میں زیادہ داد وصول کیا آپ نے، کہاں کہاں کے سامعین آپ کو زیادہ بہتر لگے اور آپ کو مزہ آیا پڑھنے میں؟ دیکھیں، میں مشاعرے کی آدمی نہیں ہوں، جاتی ہوں میں زیادہ، میں ان مشاعروں میں جاتی ہوں جو کانفرنس کے ساتھ ہوتے ہیں، جی جی، اور یہ سیمینار کانفرنس، اس حساب سے میں انڈیا بھی اور یو کے میں ہر سال میں جاتی ہوں یارکشائر ادبی فورم کے مشاعروں میں، اور جو ابھی بھی جو میں جاؤں گی 2-3 میرے پروگرام ہیں، وہ بطور انٹلیکچوئل وہ لوگ بلاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر ادبی تقریب کے ساتھ ایک مشاعرہ بھی ہوتا ہے، مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شاعر آتے ہیں ان کی کوئی سطح ہوتی ہے۔ مشاعرے کو جب سے یہ عالمی مشاعرے شروع ہوئے ہیں نا، تو ان کا وہ کریڈیبلٹی نہیں رہی، وہ سطح نہیں رہی جو ایک سنجیدہ ادبی فضا میں ہونے والے مشاعرے کی ہوتی ہے، تو وہ میں اس میں جاتی نہیں ہوں۔ مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر ملک میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو بہت سنجیدگی سے پورے ادب کو، یعنی اس کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی تخلیقات کی ایک سطح کو برقرار رکھ کر کام کر رہے ہیں، جس میں ان کی فکر بھی نظر آئے، ان کا مطالعہ بھی نظر آئے، ان کی دانش بھی نظر آئے، اور جو تخلیقی اظہار کی کچھ انفرادیت بھی نظر آئے۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں، امریکہ میں بھی لکھ رہے ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، اور یو کے برطانیہ میں تو کئی لوگ ہیں ایسے نامور۔ تو ان لوگوں سے مجھے اچھی امیدیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی 2 طرح کا ادب تخلیق ہو رہا ہے، ایک جسے ہم ہر دور میں ہوا ہے، ایک جسے ہم ادب عالیہ میں شمار کر سکتے ہیں، ایک وہ جو کہ عام تفریحی ادب ہے، پاپولر ادب ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا ہو رہے ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں اس سے؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ حکومت نے کوشش تو کی کہ بحیثیت قومی زبان اردو کی ترویج کے لیے کام ہو، لیکن ادھر چند برسوں میں تو ادارے تباہ ہوئے ہیں، بہت انحطاط آیا ہے۔ اب آپ ایک اس کی بڑی مثال آپ اردو ڈکشنری بورڈ کو دیکھ لیں۔ اردو لغت جو ایک قابل فخر کام تھا کہ 22 جلدوں میں انسائکلوپیڈک اصولوں پر بنی ہوئی لغت تیار ہوئی تھی، اور اس ادارے ہی کو ختم کر دیا گیا ہے تقریباً۔ مقتدرہ قومی زبان قائم کیا گیا تھا، اردو کو دفتری زبان اور سرکاری زبان کے طور پہ نافذ کرنے کے لیے اس کا نام بدل کے ایک نیا نام رکھا گیا، اور اس میں 2 اور ادارے بھی داخل کر دیے گئے جس نے اپنا کام نہیں کیا تھا، اس کے اندر اردو لغت بورڈ کو بھی شامل کر دیا، اردو سائنس بورڈ کو بھی شامل کر دیا، جبکہ یہ دونوں جگہوں پر بہت اچھا کام ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک اچھا پڑھا لکھا صدر آیا تھا، ممنون حسین صاحب، جو ہر یونیورسٹی میں جاتے تھے، اور خاص طور سے ان 8 اہم علمی اداروں کو انہوں نے کافی استحکام دیا تھا، مگر ان کے بعد پھر ان میں انحطاط آیا ہے، اور اس وقت تو میں بہت مایوس ہوں جو صورتحال ہے۔ نہ تو نیشنل بک فاؤنڈیشن میں کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، نہ اردو لغت بورڈ، اردو سائنس بورڈ تو ختم ہی ہے، مقتدر قومی زبان کو فروغ قومی زبان کا نام دے کر کیا کام کر رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ، اور جو یونیورسٹیوں کا جو نصاب کا حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے ہاں علمی اور ادبی ادارے انحطاط پذیر ہوئے ہیں۔
اور اسی کے اثرات ہماری سوسائٹی پہ بھی سماج پر بھی نظر آ رہے ہیں کہ جہاں علم نہیں ہوگا، جہاں ادب نہیں ہوگی، نہ وہاں دانش پروان چڑھے گی، نہ وہاں تہذیب اور کلچر پروان چڑھے گا، کیونکہ زبان جو ہے وہ اہمیت بہت ہے، وہ مظہر ہے ثقافت کا۔ اگر آپ کی زبان ہی درست نہیں ہوگی، آپ کے اندر تہذیب کہاں سے آئے گی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے بڑے چینلز ہیں میڈیا کے، جہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسی زبان بول رہے ہیں، کس انداز میں بول رہے ہیں، وہاں وہ صحیح زبان، نہ اردو اچھی بولتے ہیں، نہ انگریزی اچھی بولتے ہیں، نہ کوئی ان کی تہذیب و تمیز ہے، نہ شائستگی اظہار ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو سب پورے سماج ایک بگڑ کے رہ گیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، دنیا میں جتنے ممالک ترقی کر رہے ہیں وہ اپنی زبان اور وجہ سے ادب اور ثقافت، ظاہر ہے کہ زبان ہی وہ ٹول ہے جس میں آپ سوچتے ہیں، جب آپ کی امیجنیشن کیسے بڑھے گا، آپ کی فکر کا وسعت کیسے پیدا ہوگی جب آپ کو زبان پہ ہی عبور نہیں ہوگا؟ آپ اپنے فکر کو، اپنے احساسات کو الفاظ کیسے دیں گے جب آپ کو الفاظ ہی نہ آتے ہوں گے؟ جب آپ کو ایک زبان پر تو عبور حاصل کرنا ہوگا، 10 زبانیں سیکھیں لیکن ایک زبان ایسی ہوگی جس میں آپ اپنی فکر کو ڈال سکیں، تو وہ آپ کو آتی نہیں ہے۔ انگریزی بھی غلط بولتے ہیں، اردو بھی غلط بولتے ہیں، اور دونوں کو ملا کے تو بالکل ہی مزاحیہ بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے، جو آنے والے نئے شعراء ہیں آج کے دور میں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گی؟ ایک ہی پیغام ہے، مطالعہ۔ اگر مطالعہ ہوگا تو کسی معیار تک جائیں گے، اگر مطالعہ نہیں ہوگا تو کتنی بھی کوشش کر لیں تو شاعر نہیں بن سکتے۔ نہیں، شاعر تو بن جائیں گے، مگر وہ جو ایک سطح ہوتی ہے، فن پارہ تخلیق کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے آپ کو بہت باشعور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ شعور جو ہے وہ مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر فاطمہ حسن، جو دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور آپ کو پاکستانی حکومت نے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا، اور ادب کے حوالے سے اور نقاد اور دانشور کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے، اور خاص طور پر نسائی ادب پہ آپ کا بہت کام ہے۔ بہت ہی تفصیلی انٹرویو سے راسل گفتگو رہی۔ آپ ہمارے چینل کو، سنہرے لوگ کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔